عباس شبیر آپ سے مخاطب ہے، محسن اجاز میرے ساتھ ہیں. بڑا زبردست ٹیسٹ شروع ہوا ہے ساؤتھ افریقہ ورسز انڈیا، اور کیلکولیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی غلط ہوئی ہے تھوڑی سی. ٹاس جیت کر انہوں نے تھوڑی نہیں کیلکولیشن تو جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی، اس کا تیا پانچا ایک ہو گیا. سراج نے کی ہے، محمد سراج. دیکھیں یہ اس طرح کی پرفارمنس ہے عباس بھائی کہ یہ پرفارمنس آپ کو بڑی ریئر نظر آتی ہے. یہ کرکٹ کی ہسٹری میں اس طرح کی پرفارمنسز فنگر ٹپس پہ آپ گن سکتے ہیں. جی ہاں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ٹیسٹ میچ ہے شروع انہوں نے سوچا ہوگا چلیں یار ذرا تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھنا شروع کیا انہوں نے تو پتہ چلا 8 آؤٹ ہو گئے نے، 10 آؤٹ ہو گئے نے 22-23 اوور میں. پوری ساؤتھ افریقن ٹیم اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں بک ہو کے گھر چلے گئی ہے. صرف 2 پلیئر ڈبل فگر میں گئے. سر پوری ٹیم شکر کرو ڈبل فگر میں چلی گئی ہے، ادروائز کوئی حالات ایسے تھے نہیں. اور جو جس طریقے سے انہوں نے 55 رنز پہ صرف 55 رنز پہ پوری ٹیم کو بنڈل آؤٹ کیا ہے، ایکسٹرا آرڈنری. یار محسن بھائی اس کو کہتے ہیں کم بیک. آپ دیکھیں کہ آپ سینچورین میں ہارے، آپ نے اننگ سے ہارے اور اس کے بعد جو کم بیک کیا سر، یہ عباس بھائی یہ ماسٹر کلاس تھی. یہ بڑی ٹیمیں ماسٹر کلاس تھی. یہ دیکھیں نا جس طریقے سے انہوں نے مارکرم کو پہلے ٹریپ کیا، پھر ایلگر. اچھا غلطی ایلگر کی ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. انہوں نے کہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ان کی آخری ایک سیریز ہے، وہ اب اس کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ میری آخری سیریز میرے لیے ورلڈ کپ ہے. وہ شاید یہ بات بھول گئے تھے کہ ورلڈ کپ اور ساؤتھ افریقہ کی جو لو سٹوری ہے وہ بڑی عجیب ہے. وہ ورلڈ کپ کا نام آتے ہی پھر وہ وہی ہوا جو ورلڈ کپس میں ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ پورے ورلڈ کپ میں کیا کمال کھیل رہے تھے اس یہ 2023 ورلڈ کپ میں. جب ان کا انڈیا سے میچ ہوا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، یا جب وہ ناک آؤٹس میں آئے تو وہ کیسے چوک کر گئے ایز یوزول، جو ان کی ایک ٹریڈیشن ہے، جو ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. لیکن یہ جو پرفارمنس ہے نا محمد سراج کی، یہ سالوں تک یاد رکھی جائے گی. یہ ایکسٹرا آرڈنری، اس کی جتنی تعریف کی جائے آواز بھائی وہ کم ہے. اور بات یہ ہے کہ بڑی ٹیمیں دیکھیں اس طرح سوالات کی نا ایک بارش ہو رہی ہے میرے پاس نا، میں لیکن بعد میں آؤں گا جی. سوالات وہ کٹھی بارش شروع ہو گئی ہے سوالات کی. لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس 23.2 اوورز میں صرف 55 پہ بنڈل آؤٹ کر دینا ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم کو اسی کے بیک یارڈ میں. It is something extraordinary. دیکھیں بڑی ٹیمیں محسن بھائی یہ ہوتی ہیں جو کم بیک کرتی ہیں، اور ایسے طریقے سے کم بیک کرتی ہیں کہ ریکارڈ چھوٹا ہے باز، ریکارڈ کم بیک کرتے ہیں. اس کے لیے کم بیک لفظ جو ہے وہ انتہائی چھوٹا ہے. اس میں اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑتا ہے. جو پاکستان ٹیم میں چیزیں لیک کرتی ہیں، یعنی ہم ہر میچ میں وہی مسٹیکس کرتے ہیں. ہمارے بیٹسمین کئی عرصے سے سیم ٹیکنیک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ٹیکنیک میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک میچ انہوں نے سینچورین والا ہارا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ماسٹر سٹروک مارا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آج یہ ریکارڈ کے اندر یہ سب سے لو سکور ساؤتھ افریقہ کا ریکارڈ ہسٹری کے اندر آ گیا ہے. بات یہ ہے نا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ انپلیبل پچ ہے. ساؤتھ افریقہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں پچ ریڈ کرنے میں اتنی بڑی غلطی تو نہیں کر سکتا. یہ آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ. یہ پوائنٹ ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. یار آپ ان کے سٹیٹس تو دیکھیں، صرف بمراہ 8 اوور انہوں نے کیے ہیں، 25 رن انہوں نے دیے، اور انہوں نے سر آپ 2 وکٹس دیکھیں. میں تو سوال دیکھ رہا ہوں بس، جو سوال سراج آپ دیکھیں کہ محمد سراج کی بالنگ، یار محمد سراج میں کہتا ہوں کہ کمال. سر یہ آواز بھائی دیکھیں کہ ود ان نو ٹائم بنڈل آؤٹ کر دینا. میں کہتا ہوں اب سوالات پہ چلیں، کیونکہ مجھے نا آج سٹیٹ سے بھی زیادہ سوالات جو ہے نا وہ میٹر کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ سٹیٹ سے لیں، آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ سوال بولیں. میں تو یہ سراج کی اور پھر کرشنا اور مکیش کمار 4 ہی بالرز کو صرف بالنگ کرنے کا موقع ملا ہے. نیچے تو صرف جو ہے وہ میرا خیال ہے صرف کرشنا نے 4 اوور کیے ہیں اور مکیش نے 2 اوور کیے، باقی تو اوپر والے ہی سب کچھ گرا گرو گئے ان کا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس. سر میرا نہیں خیال ساؤتھ افریقہ اب یہاں سے کم بیک کر سکتا ہے. ان کا ٹیسٹ میچ ان کے لیے جو ہے وہ اوور ہو گیا. جی مکمل طور پہ یہ ٹیسٹ میچ ان کا ختم ہو گیا، اور اب اس میچ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. کچھ میریکل کر لیں وہ. آج اب دیکھیے گا کہ جب ان کی بیٹنگ اب شروع ہو رہی ہے، میں آپ سے وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب انڈیا کس طرح کی بیٹنگ کرے گا. دیکھیں اب 55 پہ انہوں نے ایک ٹیم کو آؤٹ کیا ہے. یار وکٹ بھی بڑا ان ایون تھا. نہیں جو بھی ہے 55 پہ جب آپ ایک ٹیم کو آؤٹ کر دیں نا تو دیکھیں اب وہ بیس بال کھیلے نا، اگر تو کوئی 200 250 300 کر دیں. مجھے تو ساؤتھ افریقہ کی اننگ سے شکست نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ایک اننگ سے ہاریں گے. اچھا مجھے تو اننگ سے شکست نظر آ رہی ہے. وہ یعنی بدلہ لیں گے. انہوں نے پہلا میچ اننگ سے پہلا میچ جیتے تھے، اننگ سے ہی جو ہے وہ دوسرا میچ. اچھا آپ کریں جی وہ سٹیٹس میں سوال. اب آپ اجازت دیں تو جی بالکل لیں، جی بالکل لیں، ضرور لینے چاہیے.
اچھا عادل تنولی صاحب کا سوال ہے سر. سب سے پہلا سوال ہی عادل تنولی صاحب ہیں, ہمارے بڑے ریگولر ویور ہیں عباس بھائی. عادل تنولی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا سراج کو آج ساؤتھ افریقن ٹیم میں سری لنکا نظر آ رہا تھا؟ وہ سری لنکا کے انہوں نے ایشیا کپ میں اور پھر ورلڈ کپ میں آپ کو پتہ ہے سری لنکا کا وہ کرش کرنے کے عادی ہیں. تو تنولی صاحب یہ تنولی صاحب ہمارے دوست ہی ہیں نا, تنولی صاحب ہمارے ہاکی زیادہ فالو کرتے ہیں, ہاکی کے پلیئر ہیں, خود ہاکی کھیلتے رہے ہیں لیکن کرکٹ کو بڑا فالو کرتے ہیں, ہمارے شو کو بڑا فالو کرتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا سری لنکن پلیئر انہیں نظر آ رہے تھے؟ بالکل تنولی صاحب انہیں سری لنکن پلیئر ہی لگا, ایسے ہی ہے کیونکہ سری لنکا کو ہی ایسے وہ کرش کرتے رہے ہیں. ایشیا کپ کے فائنل میں آپ کو یاد ہوگا سری لنکا کے بیک یارڈ میں یہی ہوا تھا, اور سری لنکا کے ہوم گراؤنڈ میں انہوں نے سری لنکا کا جو حال کیا, اور اب ساؤتھ افریقہ کے ہوم گراؤنڈ میں جو ساؤتھ افریقہ کا حال کر حسیب بھٹی صاحب کا بھی میسج آیا, وہ پڑھیں ذرا. بھٹی صاحب کا بالکل آیا ہے, بھٹی صاحب, حسیب بھٹی صاحب کا میسج ہے. اچھا بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا ہو گیا, چمتکار ہو گیا. میں ابھی میچ دیکھنا شروع کیا تو 7 آؤٹ تھے, یعنی یہ تھوڑی دیر پہلے کا ان کا میسج آیا ہوا ہے, اور ایک دم پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی, ایک دم پوری ٹیم. دیکھیں بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ آپ جو بڑی ٹیمز ہوتی ہیں نا ان کے آگے جب آپ غلط فیصلہ کر دیں تو وہ پھر آپ کو کم بیک کرنے کا موقع نہیں دیتی, وہ آپ کو ہرگز کم بیک نہیں کرنے دیں گی. تو پھر یہی ہوگا ایلگر کی طرح. اوپر سے ایلگر صاحب نے یہ بھی بھائی جان بیان دے دیا ہے کہ یہ میرا ورلڈ کپ ہے. لیکن کرکٹ ہسٹری میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہو گیا کہ 23 اووروں میں آپ کے ٹیسٹ کے پہلے سیشن میں ہی آپ کی پوری ٹیم آؤٹ ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ کمال کر دیا آج انڈیا نے. اور یہ انڈیا دیکھیں جی, انڈیا کی بالنگ بہت میٹر کرتی ہے. آپ پورا ورلڈ کپ دیکھ لیں, آپ ان کا پیچھے T20 سیریز دیکھ لیں, وہ بہت ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی بالنگ کے اوپر, کیونکہ ان کو سپورٹ ملتی ہے ان کے بالرز کی طرف سے. ایک بالر اگر ویک بھی ہے تو جو پیچھے والے بالرز ہیں وہ ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. محمد کا میسج ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں ہلا ڈالا ساؤتھ افریقہ کو, ہلا ڈالا. بالکل ایسے ہی. اب آپ بولتے ہیں میں سوال ہلا ڈالا جی, ساؤتھ افریقہ کو بالکل ہلا ڈالا ہے جی. ساؤتھ افریقہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر ٹاس بھی پہلے ساؤتھ افریقہ نے جیتا, اپنی مرضی کی بیٹنگ کی. 6 for 15 بریلینٹ فگرز. اچھا اسی طرح سر واقعی جی بریلینٹ فگر ہے, بڑا کمال کا. اس سے زیادہ فگر کیا ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو, اس سے اچھا کھیل آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اپنے ہوم گراؤنڈ میں آپ بنڈل آؤٹ کر دیں یوں, تو یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ دو اوپینین ہے ہی نہیں. اور میرے خیال میں یہ یاد رکھے گئے مدتوں, اور یہ ساؤتھ افریقہ کا لویسٹ ٹوٹل ہے جی سنس 1932. یہ بھی ہمارے کسی دوست نے میسج کیا ہے, گیمنگ زون کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 1932 میں سے اب تک جو ہے یہ کسی بھی ٹیم کا لویسٹ ہے اگینسٹ انڈیا. تو آپ دیکھیں نا, انڈیا نے ریکارڈ بنا دیا نا اپنا. سر ریکارڈ بنا دیا. اچھا ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فل کریڈٹ گوز ٹو سراج. ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے. اب جس طرح کی انہوں نے بالنگ کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں پچ کے اوپر کمنٹ کریں کہ پچ کیسی ہے, کیا یہ ورلڈ کپ کہہ گئے ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کوئی ایکسٹرا آرڈنری پچ ہے, کوئی انپلیبل. دیکھیں انپلیبل تو پچ نہیں ہے, اتنی مشکل پچ بھی نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ ہوم ٹیم تھی, وہ کبھی بھی ہرگز ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ بیٹنگ کا نہ کرتے اگر انہیں کوئی اتنی زیادہ گڑبڑ نظر آ رہی ہوتی. اچھی بالنگ تھی, اب کیلکولیٹ نہیں کر سکی. پہلی وکٹ آپ دیکھیں نا, انہوں نے سراج نے ایکسٹرا آرڈنری اچھی بالنگ کی ہے, اور جب اتنی اچھی بالنگ ہو تو میرے خیال میں پھر کوئی وہ اس کا توڑ نہیں ہوتا, اور پھر 55 پہ آؤٹ ہو. اور میرا خیال ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے انڈین بالرز کو صحیح کیلکولیٹ بھی نہیں کیا, انڈر ایسٹیمیٹ کیا. عام طور پہ جتنے بھی کولیپس ہوتے ہیں نا, ان کولیپس میں آپ کو ایک نہ ایک پارٹنرشپ نظر آتی ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پارٹنرشپ لگنے ہی نہیں دی انہوں نے. بالنگ کمال, اب دیکھیں دو صرف ڈبل فگر کے اندر آئے ہیں. لیکن مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی, جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہ سوال ہمارے ایک دوست ہیں اوش, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساؤتھ افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیوں. دیکھیں اس سوال کا تو میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے, اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ اب وہ بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے. لیکن بہرحال ابھی تو وہ ساؤتھ افریقہ نے یہ سوچا ہوگا کہ 300 350 رن ہم کر لیں گے, سمجھ نہیں ہوگی ابھی انہیں کوئی, اور انڈیا پہ ہم پریشر ڈال دیں گے, لیکن وہ ناکام ہوئے. بیسیکلی ان کا یہ ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا یہی ہوتا ہے نا کہ 300 350 رن ڈال دیں آپ اور سامنے والی ٹیم کو پریشرائز کر دیں. لیکن الٹا انڈیا نے آج ساؤتھ افریقہ کو پریشرائز کر دیا. دیکھیں ہسٹری میں میرا نہیں خیال کہ کبھی ہوا, ایسا نہیں ہوگا, یا شاید یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. یہ ہمارے ایک دوست ہیں سمپت, وہ کہہ رہے ہیں کہ سراج سے پہلے صرف کوئی ایک انڈین بالر تھے, منیندر سنگھ, جنہوں نے 1987 میں بنگلور میں پاکستان کے خلاف لنچ سے پہلے 5 وکٹ پنجا لگا لیا تھا, یعنی 5 وکٹیں لے لی تھیں. اور لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا وہ میچ ہار گیا تھا.
لیکن آج تو ٹھیک ہے, ہوم گراؤنڈ میں اگینسٹ پاکستان بینگلور میں یہ ہوا تھا, اور یہ بہرحال ایک ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہو گئی ہے. جہاں تک عباس بھائی میرا ذاتی خیال ہے اننگز کی شکست ساؤتھ افریقہ کا ویٹ کر, اور میں کہتا ہوں کہ آج انڈیا نے آؤٹ کلاس کر دیا ہے اور اچھا کم بیک کیا ہے, بتایا بتایا ہے کہ کرکٹ کس طرح, بتایا ہے کہ کرکٹ کر دیا ہے, یہ سارے الفاظ یہ ہمارے لیے میسج ہے, ویسے ہماری پاکستانی ٹیم کے لیے میسج ہے کہ کم بیک کریں تو اس طرح کا ہونا چاہیے, اس طرح فائٹ کرنی چاہیے, اس طرح گیم کھیلنی چاہیے. لیکن شاید پتہ نہیں, ہم اپنے میں اتنے مگن ہیں کہ ہم کسی کو دیکھتے ہی نہیں. میچ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں میرے خیال میں میچ کے اینڈ پہ ایک دفعہ پھر آئیں گے, کیونکہ جتنا یہ انٹرٹیننگ میچ ہو گیا, عباس بھی ایک دفعہ اور آج آنا چاہیے جی, ویڈیو بنتی ہے جی بالکل. آپ سے لیں گے اجازت میں, اور عباس بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.